السلام علیکم میرے چینل القمر یوتھ ایک میں خوش آمدید۔ دھیان سے بات کی جاوے، سمجھی جاوے، صحیح سمجھ کر صحیح عمل کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ غلط سمجھنا، غلط لے اڑنا باتوں کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ بازار سے صحیح صحیح چیزیں لوگ خریدتے ہیں، ایسے نہیں کہ جو اس نے دیا وہ لے لیا دکان والے نے، کیونکہ دین امانت ہے، دین امانت ہے۔ علماء فرماتے تھے کہ دیکھو کس سے دین لے رہے ہو، ملاوٹ والے سے یا صحیح والے سے، کس سے گھی لے رہے ہو، اصلی گھی ہے یا ملاوٹ ہے، کس سے دودھ لے رہے ہو۔ ہم دیکھیں کس سے دودھ لے رہے ہو، ایسے فرماتے دین کس سے لے رہے ہو، کون دین دے رہا ہے، کیوں کہ دین کو صحیح لینا ضروری ہے۔ دین دوا کی طرح سے ہے، دوا صحیح لینا ضروری ہے، نہیں تو الگ کرے گی۔ بیمار تو پہلے سے ہی ہے، وہ بھی دوا کی غلط آئی تو کیا ہوگا، یہ ہلاکت ہوگی۔ تو بے دینی تو پہلے سے چل رہی ہے اور بات بھی غلط آئی۔ اس لیے دین کے دین ذمہ داری کا نام ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ کس سے دے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، کیا دے رہے ہو، کیا لے رہے ہو۔ ایمان کا اور امانت کا جوڑ ہے، کس کا؟ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کو ایمان تو وہ اعتبار نہیں ہے کہ جس نے امانت داری نہیں ہے۔ ہاں، ایمان تو امانت داری سکھاتا ہے، ایمان امانت داری پر تیار کرتا ہے، ایمان اطاعت پر تیار کرتا ہے۔ ہاں، تو جتنا ایمان ہوگا اتنی بات صحیح کہے گا، اتنی بات صحیح مانے گا، اتنا صحیح عمل کرے گا، اتنا ڈرے گا اللہ سے، کیوں ذمہ داری ہے۔ کس طرح پوری کی، کس حال میں پوری کی۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہاں ہمارا رات کا پڑاؤ ہے، جگہ خطرے کی ہے، کون چوکیداری کرے گا۔ چوکیداری کرنا بھی محنت کا اور جہاد کا جز ہے، حراست اور جہاد دو، جیسے اعتکاف اور روزہ رمضان میں دو، ان کا جوڑ ہے۔ کچھ ہمارا ساتھی رات کو چوکیداری کرتے ہیں، حراست کرتے ہیں، اس کی ضرورت پڑتی ہے جانور کی حفاظت۔ روزہ کون کرے گا چوکیداری، تو جگہ کٹھن ہے، تو اکثر کٹھن کاموں کے لیے انصار اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ جتنے کٹھن کام ہو اس کے لیے انصار اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ہم تیار ہیں، جو کام کٹھن ہو ہم کو دیجیے۔ یہ وفاداری کی علامت ہے، اور چالاکی یہ ہے کہ کٹھن کاموں میں سے نکل جاؤ، تو جو اعزازی کام ہے وہ لے لو تاکہ شہرت ہو جائے، کیا ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ اعزازی کاموں میں شہرت ہوتی ہے، پیدل چلنے میں شہرت نہیں ہوتی، بیان کرنے میں شہرت ہوتی ہے۔ ہاں، بیان کرنے کے شوق، تو پیدل چلا تو زور پڑے، یہ سب شوقی چیز ہے کہ پیدل چلو، دیہاتوں میں جاؤ، غریب مسلمانوں میں کام کرو،
تو کلمہ صحیح کرو، کھانا پکاؤ. ہم نے ایک سفر میں 70 دن کھانا پکایا مسلسل. 70 دن کا وقت ملا وہاں. 70 دن صبح شام یہاں کا سب. سمجھ نہیں بات؟ کوئی پوچھنے والے نہیں ہے، کوئی پوچھنے والے نہیں. ہاں کہ شروعات محنت کی وہیں سے ہوتی ہے جہاں کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتے. وہیں سے شروعات ہوتی ہے، پھر پوچھنے والے پیدا ہوتے ہیں، مدد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. اور میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ جہاں کٹھن کام ہوتے تھے وہاں انصاری کھڑے ہو جاتے کہ یہ مسئلہ ہمارے حوالے کر دیجیے، اسے ہم کر لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ کٹھن کام ہمارے میں کرو، یاد نہیں ہے کرنا تو کسی سے سیکھ لیں گے. جیسے یتیم بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس ساری ذمہ داری آتی ہے، باپ تو مر گیا ہے تو سارے کا وہاں پہ ذمہ لیتا ہے، خدمت کے بھی اور جائیداد کے بھی، اور وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے. تو اسے باپ تو ہے نہیں. جس کے دل میں کام پڑے گا اور جو اپنے دل میں کام دے گا وہ صحیح چلے گا. کہ بغیر ذمہ داری لیے ہوئی ہے بات بنتی نہیں ہے. دلائل اپنی جگہ ہے، فضائل اپنی جگہ ہے، محنت اپنی جگہ ہے. بات کے لیے دلائل بھی ہوتے ہیں، بات کے لیے فضائل بھی ہوتے ہیں، اور محنت بھی ہوتی ہے. اصل محنت ہے. اصل کیا ہے؟ اصل محنت ہے. دیکھو گونگے لوگ سنتے نہیں فضیلت کیا ہے؟ سنتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو سنتا ہے گونگا؟ آپ لوگوں پہلے ہی پڑھتے ہو. گونگا نہیں سنتا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اب اس پر دلائل بھی نہیں ہے، اس پر فضائل بھی نہیں ہے، تو کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا؟ محنت رہ گئی. تو محنت سے کام سمجھ لیا. کیا سمجھ لیا؟ کس سے؟ دلائل سے. دلائل تو اس کو دیے جاتے ہیں جس کو تردد ہو.